राम राम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगल में होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक दारुल उलूम देवबंद, इसने एक फतवा जारी किया है जिसमें कि भारत में गजवा हिंद करना है और कैसे करना है। और ये फतवा जो है इनके मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसी को लेकर के NCPCR ने आज FIR किया है, FIR के डिमांड किया है। वहाँ के जो जिलाधिकारी है या जो पुलिस है वहाँ से इन्होंने देवबंद में ये FIR किया है। और भी इसमें इतना ये लोग बौरा गए हैं, शांति प्रिय लोग, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या करेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान ले लिया है, फिर भी अभी आप लोग को शांति नहीं मिली हुई है। अभी कौन सा गजवा हिंद करोगे? इसी के बारे में ये वीडियो है। इसमें इनके कुछ मौलवी मौलाना पाकिस्तान के और भारत के, इनकी कुछ जॉइंट वीडियो है, आप लोग देखिए। और इसके वीडियो के बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो आज की न्यूज़ चैनलों में कैसे कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी वो चल रहा है। वीडियो बहुत मज़ेदार है, देखिए। और इन मुल्ला मौलवी की क्या सोच है गजवा हिंद के बारे में वो भी सोचिए। मिलते हैं वीडियो के अंत में। गजवा हिंद में कितना वक्त बाकी है? अब आज के दौर से लेकर अगर हम एक मोहतात अंदाज़ा लगाएं, मैंने अपनी कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गजवा हिंद 2028 में लड़ी जाएगी। 2028 में इमामुल महदी की बैत होगी, 27 के एंड में या 28 में बैतुल्लाह शरीफ के पास। और जब वहाँ पे इमामुल महदी के हाथ में बैत होगी तो उसके बाद यानी कि वो बैत का जो मामला है ना, वो गजवा हिंद के बैन कहीं पे होगा कि मुसलमानों के साथ जंग और मुसलमानों के साथ मामला शुरू हो चुका होगा। अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं गजवा हिंद का भी कोई तस्करा मिलता है। देखें, गजवा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के दो गुरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है। और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तस्करा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान में। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र, उसने इस्लाम फैलाने का जरिया, वो तो 100% इस हदीस में दाखिल हैं, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने हिंद पे हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, कि पाकिस्तान पे भी अटैक किया था उन्होंने। उस वक्त जो थे ना, यानी सब यहाँ हिंदू और वो दूसरे मजाहिब रहा करते थे, तो वो अटैक करके आए और उसके साथ मुजाहिदीन आए और पूरे हिंदुस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादें काबिज हो गई। उसके बाद जितने अटैक हो रहे हैं वो इस हदीस में दाखिल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में हदीस खामोश है। अब उलमा की आरा है, इज्तिहादी आरा है। बाज उलमा कहते हैं नहीं, जब भी हिंदुस्तान पर हमला होगा तो वो उसमें दाखिल है, बाज कहते हैं उसमें दाखिल नहीं है। तो हमारे पास कोई इस बारे में सरी हदीस मौजूद नहीं है। और वैसे पाकिस्तान का फ्यूचर में हिंदुस्तान पे अटैक का कोई प्रोग्राम है नहीं। अब ये वो दौर नहीं है कि मुल्क पर इतने आराम से अटैक कर लें। दोनों एटमी ताकत हैं। एटम बम खेलना, अंडों से खेल सकते हो, और तुम मुझे अंडा मारो मैं तुम्हें अंडा मारता हूं। बरसात में खेलते हैं ना लोग, टमाटरों से खेलते, तू मुझे टमाटर मार। अब ये नहीं होता कि तू मुझे एटम बम मारो और मैं तुझे उठा के बम मारूं। दोनों एटमी ताकत हैं, दोनों ये गलती कभी नहीं करते। अब जो जंग होती है वो सर्द जंग होती है, मुआशी लिहाज से अंदर खोखला कर दो, अंदर तहरीकें खड़ी करो कि ये टूट जाएं। तो अब हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता।
اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے, جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے, اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں, وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو, پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی, کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہمارے جو جنرل, ابھی کیا نام ہے یار, جنرل راحیل جو ہے نا, جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں, یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل, اور یہ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں. تو راحیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے, ایک بم وہاں پھٹ گیا, ایک وہ ہو گیا, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں, ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے. اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر کراچی میں. کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ, ادھر بھی لڑے, ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا. اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری. ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم, باہر سے دشمنوں کو بھی ختم, اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش. یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور. میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, ان کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے اعصاب کمزور, تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. یہ کہتا ہے ادھر پٹاخہ پھٹ گیا ادھر سے, جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے, اور وہ دوسرا کہے یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے, میں ڈر گیا, مجھے بچا لو. کہے گا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے. تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی, اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے. تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے, اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے تمیز سے بات کرنا. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے, ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ ایکوادر بن رہا ہے, پاکستان چائنا کا غلام بن رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. تو وہ کیسا جواب دیا ہے, چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا, یہ سٹائل نہیں تھا. اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ, بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے ہو تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ بتایا, ایک آدمی گیا, وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکال لی. جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق. تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال. تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہما, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے, ادھر افغانستان میں مسائل, ادھر اندرونی مسائل, ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں. تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا. اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون, اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا, وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا. غزوہ ہند, یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج. ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے, بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے, غزوہ ہند ہونے والا ہے. ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں شریک ہوئے, تقریباً 17 جہاد آپ نے فرمایا, 17 غزوات میں شریک ہوئے. تو جس جنگ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. اور جس میں حضور نہیں شریک تھے, صحابہ گئے تھے, اس کو سریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد رہنا چاہیے. بدر میں حضور تھے بنفس نفیس, تو اس کو کیا کہیں گے؟ غزوہ بدر.
جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ شریک رہے، جیسے جنگ احد، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ غزوہ احد، غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور شریک رہیں۔ لیکن ایک جنگ کا تذکرہ ملتا ہے غزوہ ہند، یہ مسئلہ چھیڑتے ہی کچھ لوگوں کے پیٹ دکھنے لگتے ہیں آج۔ ہاں لیکن یہ حدیث پاک ہے، بہت سارے پنڈت ڈسکس کر رہے ہیں غزوہ ہند ہونے والا ہے، غزوہ ہند ہونے والا ہے۔ ہاں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کی کتابیں پڑھے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، تم پڑھ کر کے ہی ڈرتے رہو۔ یہ اور بات ہے کہ سنی ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ ہی کی مدد ہے، ابھی سے ڈر ہے۔ خیر میں ان تمام چیزوں پر نہیں جا رہا ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک غزوہ ہوگا، دو غزووں کے بارے میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ایک قسطنطنیہ استنبول فتح کرنے والا لشکر، اور ایک ہند میں آخری وقت قیامت کے قریب ایک غزوہ ہوگا، اس میں شریک جتنے ہوں گے حضور فرماتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں جی لیا اپنا سب کچھ بیچ کر میں ہندوستان جاؤں گا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ غزوے کی ڈیٹیل پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، غزوے کی ڈیٹیل پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر بات یہ کرنی ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے، قیامت کے قریب ہونے والا ہے، اور اس کو کہا کیا جا رہا ہے؟ غزوہ ہند۔ اور غزوے کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتایا؟ جس میں رسول پاک، تو یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ غزوہ کیسے؟ محدثین نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت، اس غزوے میں بھی رسول تشریف لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانیت کے ساتھ جلوہ بار ہوں گے، اس لیے اس کو جنگ ہند نہیں کہا گیا، غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجیے گا، کیونکہ ہم بڑے بڑے علماء کی نعت اور تقریر کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھا دوستوں، یہ ملا مولوی کیسے غزوہ ہند کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کو جتنا بھی ملے، جتنا سویدھا ملے ان کو کم ہے۔ بھارت کے دو ٹکڑے کر کر کے ابھی بھی ان کو شانتی نہیں ملی ہوئی ہے، اور یہ واپس غزوہ ہند کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگ سب سے وننتی ہے آپ ان لوگ سے ساودھان رہیں۔ ویڈیو یہیں پہ سماپت کرتے ہیں۔ جے ہند، وندے ماترم۔